غفور حليم لا جناح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ ان میں لڑنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے یا بہت گناہ کی بات ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے سے ان مہینوں میں کسی کو روکنا. وکفر بھی، اور اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرنا، اللہ کے احکامات کے ساتھ. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، یعنی مسجد حرام سے مراد کعبۃ اللہ ہے، اللہ کے گھر جانے سے لوگوں کو روکنا. خاص طور سے جو حرمت والے مہینے ہیں یہ سخت ناپسندیدہ ہے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہاں کے لوگوں کو یعنی کعبہ اور اس کے آس پاس بسنے والے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور قتل سے زیادہ بری چیز فتنہ اور فساد ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ ہمیشہ آپ سے قتال کرتے رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنے آپ کے دین سے پھیر دیں. ان استطاعوا، اگر یہ کر سکیں، یعنی یہ لوگ آپ کے ساتھ تب تک قتال کرتے رہیں گے مشرکین جو ہیں جب تک وہ آپ کو اپنے دین سے پیچھے نہیں کر لیتے، پھیر نہیں لیتے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور اس کو موت آئی، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حالت میں کہ وہ کافر تھا. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، یعنی ان کو کسی بھی ان کے نیک عمل کا پھر اجر نہیں ملے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ اصل میں آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس آگ میں رہنے والے ہیں. اچھا، اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اس حوالے سے میں نے ایک پوسٹ بھی آپ لوگوں کو گروپ میں کی تھی، شاید آپ کے گروپ میں کی ہے یا نہیں، لیکن دوبارہ بھی آج میں کر دوں گی. 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے مہینے جو ہیں یہ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سے ہی یہ کانسیپٹ وہاں پہ تھا. اور اس کا جو ان جو منتھس ہیں یہ ان کا تعلق حج سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ آپ دیکھیں ذوالقعدہ سے حج کا وہ تیاری، اور جنہوں نے دور دراز علاقوں سے پہنچنا ہے یا دور سے آنا ہے وہ اسی مہینے سے اپنی روانگی شروع کر لیتے ہیں. تو یہ 4 مہینے جو ہیں، اسی طرح آپ دیکھیے کہ پھر ختم جب حج ہوتا اور اس کے بعد لوگ وہاں سٹے کرتے کافی عرصہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ جو ہے وہ ایک میٹروپولیٹن سٹی تھا، ایک بزنس ہب تھا، تو لوگ جب وہاں آتے تھے تو وہاں پھر کافی عرصے تک سٹے کرتے تھے اور بزنس کرتے تھے حج کے بعد بھی. تو 4 مہینے ایسے تھے کہ جن کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا، فساد کرنا منع کر دیا گیا تھا. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں رجب کا آغاز ہو گیا اور مسلمانوں کو یہ بالکل یعنی ان کے ذہن میں نہیں رہا. کسی ایک صحابی کی بات آ رہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ رجب کا آغاز ہو گیا ہے، اور ان کسی لڑائی کے اندر کوئی آپسی لڑائی ہوئی اور ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا. اب جب وہ اس کا یعنی قتل ہوا تو یہ سارے کے سارے جو کافر ہیں یہ سارے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ خود جو ہے وہ حرمت والے مہینے کی جو حرمت ہے اس
اس کو خراب کر رہے ہیں اور اس کو ختم کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے جو حرمت والے مہینوں کی کا ریگارڈ نہیں کیا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یقیناً حرمت والے مہینے جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور ان میں قتال بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں کی کا لحاظ نہیں رکھا، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہاں سے لوگوں کو نکالنا کتنا بڑا گناہ ہے، لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ٹھیک ہے، جب یہ مسلمانوں کو بیت اللہ آنے نہیں دیتے، جب مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے پر مجبور کر رہے ہیں، اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ صرف ایمان کی وجہ سے فتنے اور فساد میں ڈال رہے ہیں، تو والفتنۃ اکبر من القتل، کیا یہ نہیں جانتے کہ فتنہ برپا کرنا، فساد برپا کرنا قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب جب یہ آپ کی مسلمانوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ دہائیاں دے رہے ہیں، لیکن جب یہ اپنے اعمال اپنی طرف اگر یہ دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ اس سے بھی بڑے گناہوں میں مبتلا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ان کی جو کافر ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یہ تم سے تب تک لڑائیوں والا معاملہ رکھیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تمہیں امن سے رہنے دیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تمہاری جو ہے وہ زندگیوں میں سکون رہنے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگیوں کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج بھی کیا یہی بات نہیں ہے؟ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنا شاید ان کی زندگیوں میں اہم ہے ہمارا ایمان اور اسلام سے مسلمانوں کو ہٹانا، کہ باقاعدہ کانفرنسز ہوتی ہیں ان ٹاپکس پر کہ کس طرح نصاب میں بچوں کے سلیبس میں کیا چیزیں ایڈ کی جائیں۔ یہ میں یہود و نصارہ کی بات کر رہی ہوں، سارے یقیناً ایسے نہیں ہیں، سب لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن جو ان کا ایک خاص طبقہ ہے وہ انبیاء کے زمانے میں بھی انہی کاموں میں انوالو رہا اور آج بھی وہ انہی کاموں میں انوالو ہے۔ 18 سم تھنگ میں 18ویں صدی کی بات کر رہی ہوں، ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں خاص طور سے یہودی علماء شامل تھے، اور انہوں نے ان کی جو کانفرنس کا ایجنڈا یہ تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جو ایک کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک بیت اللہ کعبہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مسلمان چاہے کتنا بھی آپس میں لڑ لیں، چاہے ہم ان کو کتنے فتنوں میں ڈال دیں، فرقوں میں بانٹ دیں، ان کے اندر مسلکی اختلافات پیدا کر دیں، لیکن کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آ کر یہ سارے اختلاف بھول جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی شیعہ کھڑا ہے یا سنی کھڑا ہے یا بریلوی کھڑا ہے یا وہابی کھڑا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے نا۔ اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بلا فرقے بلا تفریق مسلک یہ کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے حوالے سے اگر آپ گریجولی محنت کریں اور مسلمانوں کو ان دو چیزوں سے دور کرتے جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ایسا ہو نہیں رہا کیا؟ بیت اللہ کے اب تو یہ خیر کرونا کی وجہ سے تو کافی عرصے سے ویسی پرابلم چل رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں سے یہ سننے میں آتا ہے کہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی کا گھر بنا دیں، حج کے اوپر اتنے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح، اور یہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ کہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کے آئی فون پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی اپنی زندگیوں میں بے تحاشا فضول خرچیاں ہیں، لیکن نظر کیا چیز آتی ہے کہ حج کیوں کر رہے ہیں، قربانی کا جو جسے انشاءاللہ قربانی کی عید بھی آنے والی ہے، تو اس حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اور بہت سارے شکوک و شبہات سوشل میڈیا کے اوپر سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جانوروں کو مارنے کی اور ان کو ذبح کرنے کی، اور اس کے علاوہ بڑے اچھے ویلفیئر کے طریقے ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور بلا بلا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی یہ پورا ایک پریپیئرڈ ایک طرح سے منصوبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمیشہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اب تک کون سا دیکھیں ہمارے ملک کے اندر اس وقت سب سے اہم کون سا مسئلہ ہے ختم نبوت کا؟
قادیانی یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں اور اس چیز کے اوپر ان کی ضد ہے کہ ہمیں مسلمان مانا جائے. تو ان چیزوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور قرآن ہمیں جو چیزیں بتا رہا ہے یہ اس کے مقابلے میں ہماری کیا تیاری ہے. یعنی وہ لوگ تو تیاریاں کر رہے ہیں, ہر چیز پر نظر ہے. ایون پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں فیشن سینس جو ہے, یعنی جو ہمارے ہاں مختلف طرح کے ہر سیزن میں, سمرز میں جی لان کے ڈیزائنز آ رہے ہیں, یا مختلف طرح کے فیشنز, ڈریسنگ سینس جو ہماری ایک ڈیولپ ہو رہی ہے آپ دیکھیں کس کے تھرو کی جا رہی ہے, ڈراماز اور میڈیا کے تھرو. میڈیا میں جو ڈریسنگ پیش کی جا رہی ہے کیا میرے اور آپ کے کلچر کے اکارڈنگ ہے؟ کیا ہمارا پاکستانی کلچر کی میں بات کر رہی ہوں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہمارا پاکستانی کلچر ہم گھروں میں ایسے ڈریس پہنتے ہیں جو ہمیں میڈیا کے تھرو دکھائے جا رہے ہیں؟ تو پھر کون ہے جو ان ساری چیزوں کو پلان کرتا ہے, کون ہے جو ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے جو ہے وہ ایزی گوئنگ بنانا چاہتا ہے؟ جب آپ کو مائنڈ سائنسز یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہیں, پھر اگر آپ اس کو ریالٹی میں دیکھتے ہیں نا, جب آپ پکچر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بار بار اور بعد میں آپ اس کو ریالٹی میں دیکھتے ہیں, تو پھر آپ اس پہ ریزسٹ نہیں کرتے. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کہ اب ہم لوگوں کے لیے بے حیائی جو ہے اس کے میننگز چینج ہو گئے ہیں. ہمارے لیے حیا کے میننگز وہ نہیں ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, بلکہ وہ ہیں جو معاشرے کے مختلف ٹرینڈ سے گزر کر فلٹر ہو کر ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے, تو ان ساری ہم دین جو پڑھنے والے, سیکھنے والے جو لوگ ہیں, جو بھی قرآن کا طالب علم ہے, اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اویئر رکھے, وہ اپنے آپ کو الرٹ رکھے. اللہ کو علم والے اور شعوری طور پر جو مسلم ہیں, اللہ کو وہ پسند ہیں. بالکل بے ہوش اور اپنے حالات سے بیگانہ, ٹھیک ہے, اپنے آپ سے, جن کو اپنی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہے, ایسے مسلمان اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. ٹھیک ہے, ہم آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, اور وہ امت ہیں کہ ہمارے بعد اب کوئی, ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میں اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس امت کا یہ فرض ہے, آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ کنتم خیر امہ, تمہیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے. اب تم ایک جو مڈل مین کا رول تم نے پلے کرنا ہے, تم نے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی اویئر کروانا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تم سے ولا یزالون, عربی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کنٹینیوسلی وہ کرتے رہیں گے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہو رہی, قیامت تک. یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم, یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں, تمہارے دین سے الگ کر دیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کی یہ پوری کوشش ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی, اچھا یہاں پر یہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ تمہیں بالکل کافر بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تمہیں بالکل یعنی اب یہودی بنانا چاہتے ہیں. یہودیوں کے ہاں تو وہ ہے ہی نہیں دعوت دینے کا, یا آپ خود سے یہودی مذہب قبول نہیں کر سکتے. یہودی مذہب جو ہے وہ بائی برتھ, اگر کوئی یہودی ہے تو یہودی ہے, ادروائز آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے, ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, کنورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں دین جو ہے نا, یہ میں ہمیشہ اس کی ٹرانسلیشن کرتی ہوتی ہوں لائف سٹائل, تمہارا لیونگ, تمہاری زندگی کی لائکس اینڈ ڈس لائکس, وہ تمہیں تمہارا جو قرآن, تمہاری شریعت تمہیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتا رہے ہیں, وہ تمہیں اس طریقے سے پیچھے کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نام تمہارا فاطمہ رہے, نام تمہارا علی رہے, نام تمہارا عائشہ رہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, تمہارا جو زندگی گزارنے کا سٹائل ہے وہ ویسا ہو جیسا کفار چاہتے ہیں. آج کیا ہم ان کو فالو نہیں کر رہے بلائنڈلی ہر چیز میں؟ اور ہمارے ہاں سکسیس کا جو لیول ہے, کرائٹیریا ہے, وہ کیا ہے کہ جو جتنا زیادہ جو ہے وہ کفار کے طریقوں پہ چل رہا ہے, یا ان کے بنائے ہوئے جو معیار ہیں ان کے مطابق ہو گیا, وہ اتنا ہی زیادہ سکسیسفل ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھرے گا اور اس کو اس حالت میں موت آ جائے گی,
یعنی وہ اپنے دین کی جو آرڈرز ہیں، جو اللہ کے احکامات قرآن اور حدیث کے ذریعے پہنچے، ان کو چھوڑ کر جو باقی کفار اور پوری دنیا کی جو رائج چیزیں ہیں ان کے پیچھے چل پڑا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، وہ ہوا کافرون، کہ وہ کافر ہوا تھا، یعنی وہ انکار کر رہا تھا اللہ کے احکامات کا. تو ایسے لوگوں کی تمام اعمال، چاہے وہ کتنی نیکیاں کرتا رہا ہو، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ اس کے اندر ایک لیسن ہے. فی الدنیا والآخرہ، نہ دنیا میں اس کو کوئی فائدہ، دنیا میں کیسے فائدہ نہیں، یعنی آپ دیکھیں جتنا بھی آپ ان کے رستے پہ چل لیں، آپ یہودی نہیں ہو سکتے، آپ ویسے عیسائی نہیں ہو سکتے، ہے نا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ اپنے مذہب سے بہت زیادہ بیزار ہو گئیں کچھ گھریلو حالات کی وجہ سے، اور انہوں نے ارادہ کر لیا، اور بچپن سے کانوینٹس اور اس طرح کے اسکولوں میں پڑھ رہی تھیں، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ عیسائی ہو جائے گی. اور اس نے مجھے بتایا کہ میں پھر چرچ میں جانا میں نے شروع کر دیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں عیسائی ہو بھی گئی تو یہ مجھے اس طرح سے ایکسیپٹنس تو مجھے کہیں نہیں ملے گی. پھر مجھے خیال آیا آہستہ آہستہ کہ میں چاہے ان کے جیسی جتنے بھی بننے کی کوشش کروں گی، میری ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، اور وہ آئیڈینٹی یہ ہے کہ میں مسلم ہوں، میری فیملی مسلم ہے. اور میں نے پھر دوبارہ سے اپنے دین کو پڑھنا شروع کیا، اور کچھ میں نے بھی اس کو اللہ کے حکم سے گائیڈ کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ بچی جو ہے وہ راہ راست پہ واپس آ گئی. تو یہاں پر یہی ہے کہ دنیا میں بھی آپ چاہے جتنے بھی ان کے جیسا بننے کی کوشش کر لیں، ان کی اطاعت کر لیں، خوش نہیں ہو سکتے وہ آپ سے. تو دنیا میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور آخرت میں تو پھر کچھ ہے ہی نہیں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ایسے ہی لوگ آگ والے ہوں گے. اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ آگ میں کیسے لوگ جائیں گے، وہی لوگ آگ میں جائیں گے جنہوں نے اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی نہیں کی، جنہوں نے اپنے آپ کو فلوٹنگ پوزیشن میں رکھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس طرف بہ گئے کبھی اس طرف بہ گئے. اور یہ جو پچھلا بھی درس تھا ہمارا، اس میں یہی تھا کہ تم جو بہک، اگر تمہارے پاس ہدایت آ گئی، رہنمائی آ گئی، اس کے بعد بھی تم اپنے آپ کو بہکنے سے نہیں بچا سکے، تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی ہے، رہنمائی آ گئی ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو اس مرکز کے ساتھ اٹیچ نہ رکھنا، تو پھر اس کے بعد آپ کو بہکنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور مرکز کیا ہے ہمارا؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا، کھونٹے سے باندھ دینا. جانور کو اگر ایک کھونٹے سے باندھ دیں نا، تو وہ پھر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا. ہمارا کھونٹا کیا ہے، ہمارا سینٹر کیا ہے، ہمارے لیے ایک کہہ لیں کہ ایک فورس جو ہمیں اپنے ساتھ باندھ کے رکھے، جو ہمیں ایک اسٹرینتھن کرے، جو ہمیں طاقت دے، وہ کیا ہے؟ یقین جانیے وہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں ہے. نہ کوئی عالم، نہ کوئی کسی کی سپیچ، نہ کوئی کسی کا درس، نہ تربیت. ٹھیک ہے، کوئی تربیت آپ کو گمراہ ہونے سے نہیں بچا سکتی اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام، یہ جو ہم الفاظ پڑھے یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ میرے الفاظ ہیں یا کسی عالم کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں؟ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں جو اللہ مجھ سے، آپ سے دیکھیں مخاطب ہیں. اگر ہم اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرتے اور اپنی نسلوں کو اٹیچ نہیں کرتے، جس میں ہم لوگ گناہ گار ہیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پورے جو اہل و عیال ہیں ان کو قرآن سے اٹیچ نہیں کیا، قرآن سے نہیں جوڑا. اٹیچ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جوڑ دینا، کانسٹنٹ جڑنا، کہ ان کو پتا ہو کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے تو مجھے قرآن یہاں سے رہنمائی دے رہا ہے، میری زندگی میں یہ پرابلم ہے تو مجھے یہاں سے رہنمائی مل رہی ہے. تو پھر یہی ہوگا کہ پھر بہکتے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ان الذین آمنوا، جو لوگ مان جاتے ہیں، جو ایمان لے آئے، والذین ہاجروا، اور پھر جنہوں نے ہجرت کی. آپ دیکھیں گے کہ ہجرت کا تذکرہ آپ کو بہت دفعہ ملے گا قرآن پاک میں، اور ہمیشہ ایمان کے بعد ملے گا. یعنی ایمان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہجرت. ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا. اب کیا چھوڑنا؟ گھر چھوڑنا بھی ہجرت کہلاتا ہے. عربی زبان چونکہ کافی واسٹ ہے. ہجرا کا مطلب ہے کہ آپ کسی
چیز کو چھوڑ دیں, کسی عادت کو چھوڑ دیں. ایمان لانے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک بہت بڑی ایک ہائی ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن میں آپ کی جاب ہوتی ہے, تو آپ کو کچھ اس کے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس فالو کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کسی ہائی ریپیوٹیڈ ادارے میں اگر آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن کرواتے ہیں, تو آپ کو کچھ ان کی انسٹرکشنز فالو کرنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں, کچھ آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں, ہے نا. پورا ماحول آپ کو اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, لے کے اپنے آپ کو چلنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے ڈریسنگ سینس, آپ کو اپنا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, ایسا ہے یا نہیں. ایمان ایک اتنا پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے اسلام, کہ جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں, پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کو تھوڑا سا اس کو ریویو کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ ایمان کے اکارڈنگ ہے بھی یا نہیں. میں نے جب ڈکلیئر کیا, اس چیز کا اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر اللہ کا مانتی ہوں, اللہ کا پیغام وہ میرے پاس لے کر آئے ہیں, تو اب میں نے اپنا جو زندگی گزارنے کا سٹائل ہے وہ رکھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو پھر ہمیں اپنی لائف کے اندر اپنی سوسائٹی کے دیے ہوئے بہت سارے جو کہہ لیں کہ رسوم و رواج ہیں, ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ ایمان کے بعد, ایمان کی وجہ سے, اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے کچھ چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, اپنی سوشل بہت ساری ایسی کسٹمز اینڈ کنڈیشنز کو چھوڑ رہے ہیں جو کہ کنٹروورشل ہیں یا جو کہ کلیش ہے ان کا اللہ کے دین کے ساتھ, تو وہ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں لے آئیں کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں پھر, ٹھیک ہے. ہم میں سے ہر کسی کو مہاجر ہونا ہے. اگر ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو ہمیں اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے, اپنے بہت سارے ایسے سوشل کسٹمز کو چھوڑنا پڑتا ہے, رسوم و رواج کو چھوڑنا پڑتا ہے, جو ایمان لانے کے بعد ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم مومن بھی ہیں اور وہ بھی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اپنے اوپر ہمیں خود چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ کیا ہم پھر ہجرت کے لیے تیار ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان بھی رہیں اور جیسے دنیا چل رہی ہے ہم ویسے چلتے رہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہر نبی نے ہجرت کی, اپنے علاقوں سے کرنا تو وہ obvious ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سارے انبیاء تھے کہ ان کے جیسے حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے, ٹھیک ہے. تو ان کی ہجرت کیا تھی کہ ان کو اللہ نے منع کیا کہ تم اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اب تم ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے ہو. اب تمہارا جو اہل کا یا عیال کا یا آل کا کانسیپٹ ہے وہ ایمان سے جڑا ہوا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لایا, ان کی بیوی ایمان نہیں لائی, اور جب وہ کشتی میں بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ بیٹا ڈوبنے لگا ہے, آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم, تو انہوں نے دعا کیا ہے, اللہ تو نے مجھے کہا تھا میں تیری آل کو بچا لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح ان ابنک لیس من اہلک, تیرا بیٹا تیرے اہل میں نہیں ہے, تیرے اہل میں وہ مومنین ہیں, وہ ایمان والے ہیں جو اس وقت تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں ایمان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہجرت. جب ایمان لے آئے تو پھر بہت ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے پھر ایمان لایا اور جنہوں نے پھر بہت ساری چیزوں کو چھوڑا ایمان کی وجہ سے, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں کوششیں کی, جہاد کیا. جہاد جوہد سے نکلا ہے, مسلسل کوشش, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش, معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ کی طرف تو جب بھی پلٹو گے, جب بھی اللہ کی طرف واپس آؤ گے, اللہ بخشنے والا, مغفرت دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, آپ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے, میسر کہتے ہیں جوئے کو. لوگ اس زمانے میں بہت جوا کھیلا کرتے تھے, آج بھی یہ گیمبلنگ کی ایڈوانس بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے ہیں, لائکر کی بھی ایڈوانس فارمز ہمارے سامنے جو ہیں وہ بہت ساری آتی رہتی ہیں.
تو لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے, کیا حکم ہے. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اچھا یہ پہلی آیت ہے, گریجولی شراب حرام ہوئی, گریجولی حرمت نازل ہوئی, اور یہ اتنا اکارڈنگ ٹو دا سائیکی یا سائیکالوجی آف مین, یہ اللہ کا اصول ہے کہ ایک دم سے کسی بھی چیز کو منع نہیں کیا. ٹھیک ہے, میرے اور آپ کے لیے بھی دعوتی نقطۂ نظر سے, دعوتی نظر سے یہ بہت امپورٹنٹ اصول ہے. ایک دم سے کبھی بھی کسی کو آپ منع نہ کریں کسی بھی کام سے, گریجولی. اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیا اسلوب اپنا رہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس میں بڑا ہی گناہ ہے لیکن فائدہ بھی ہے, لوگوں کو اپنا فائدہ لگتا ہے. آج بھی جو لوگ لائکر کی بزنس اور اس طرح کی چیزیں, اس کے الکوہل اور ان چیزوں میں ہیں, ان کو ظاہر ہے بڑے فائدے ہیں اس میں. اس زمانے میں بھی جو ہے وہ کھجوروں سے بڑی اعلیٰ شراب تیار کی جاتی تھی, انگور سے بڑی اعلیٰ شراب تیار کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح گیمبلنگ جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کسی کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے نا. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں, وہ اسمہما اکبر من نفعہما, ان دونوں کا گناہ جو ہے, اس میں جو نقصان ہے, جو گناہ ہے, وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلی آیت تھی جو نازل ہوئی اس کے حوالے سے, حرمت خمر کے حوالے سے, یعنی شراب کی حرمت کے حوالے سے. اس کے بعد ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ دوسرے سٹیپ میں یہ حکم آیا تھا کہ تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے اس وقت جب شراب کے نشے میں ہو. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نماز نہیں پڑھ سکتے, عبادات نہیں کر سکتے اگر نشے کی حالت میں. یہ سیکنڈ سٹیپ تھا. اس کے بعد پھر تھرڈ سٹیپ کے اوپر آگے غالباً سورہ مائدہ میں وہ آیت نازل ہوگی کہ اب یہ بالکل جو ہے وہ رجس ہے, گندگی ہے, اور شیطان کی طرف سے ہے. اب جو اس میں انوالو ہوگا وہ ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور سوال, اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے جواب دینے کے طریقے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً, جیسے میں نے ابھی کہا, فوراً جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آنسر نہیں کیا کہ نہیں یہ نہ کرو اور یہ کر لو, بلکہ انسان کے اوپر کچھ چیزیں چھوڑ دیں کہ سوچو اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں, انفاق کیسے کرنا ہے ہم نے. قُلِ الْعَفْوَ, آپ فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. اب یہ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے, اور ہماری لائف میں ہم لگژریز کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, نیسیسٹیز کیا ہیں اور لگژریز کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک بڑی اچھی مجھے رائے لگتی ہے کہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں جو ہم اپنی لائف میں رکھتے ہیں اسپینڈنگز کے حوالے سے, خرچ کرنے کے حوالے سے. سب سے پہلے ہے نیسیسٹیز, یعنی ضرورتیں. ٹھیک ہے, کہ اس کے بغیر آپ کی نیڈز ہیں, بیسک نیڈز ہیں, اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہے اسیسریز. ٹھیک ہے, یعنی آپ اپنی لائف کو ایزی بنانے کے لیے, آسان بنانے کے لیے کچھ چیزیں ایکسٹرا لیتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ سٹیپ میں آتا ہے لگژریز. ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں عیش و عشرت. تو 2 جو لیول ہیں, یعنی نیسیسٹیز, نیسیسریز اینڈ اسیسریز, یعنی آپ اپنی لائف کے اندر جو ضرورت کی چیزیں ہیں, جو آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے, جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر آپ کا خرچ کرنا بھی انشاءاللہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے, اجر ہے حلال جو آپ کو مل جائے. اس کے بعد اپنی لائف کو ایزی بنانے کے لیے, جیسے میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے, ہم اپنی کاموں کو آسان بنانے کے لیے جیسے مائک کا یوز کر رہے ہیں, جیسے ہم اس وقت موسم شدید گرم ہے تو اس کو تھوڑا سا اپنے لیے فیزیبل بنانے کے لیے ہم ایئر کنڈیشن کا استعمال کرتے ہیں. یہ ہے اسیسریز, یعنی جو آپ کی لائف کو آسان کرتی ہیں. لیکن اب جب تیسرا درجہ جو ہے لگژریز, کیا آپ بس اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ اب میری لائف میں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, کہ میں بس جو ہے وہ ایک شاہانہ زندگی کی طرف چلے جائیں ہم, اور ہمارے یعنی جو خواہش دل میں نکلی ہے, ابھری ہے, وہ فوراً اس کو پورا کرنے کے پیچھے چلے جائیں. یہ ہے لگژریز جس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے خرچ کرنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ضرورتیں اور ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں, اس کے بعد جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں.
وہ اللہ کے راستے میں لوگوں کی امداد کرتے ہوئے یا لوگوں کو دین کی تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہوئے کہ کوئی اللہ کا دین سیکھ لے، اللہ کے دین کا علم سیکھ لے. اسی طرح لوگوں کی آسانیوں کے لیے جہاں پانی نہیں ہے وہاں پر آپ کنواں کھدوا دیں، جہاں پر لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے وہاں ان کو کھانے کا انتظام کر دیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارا دین ہم سے جو ہے وہ ریکوائر کرتا ہے، چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دین یہ بالکل نہیں چاہتا. کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ اس میں اس آیت کو اگر ہم اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایگزیجریشن کی جاتی ہیں یا ہمارے ہاں بالکل حد کو کراس کر دیا جاتا ہے. جیسے پچھلے دنوں ایک سوال مجھ سے کسی نے پوچھا، خاتون نے، کہ میرے گھر میں اس وقت راشن بھی نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ غریب فیملی سے ہیں یا ضرورت مند ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے اور ان کے میاں جو ہیں وہ تبلیغ کے سلسلے میں کوئی 2-3 مہینے سے گھر سے باہر ہے. ٹھیک ہے، اب اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ جب آپ اپنے بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو کچھ اس کو خرچے کے لیے اتنا تو انف دینا چاہیے کہ وہ آرام سے گھر بیٹھ کے اس کو پوری ہو جائیں چیزیں اس کی. لیکن ان کا یہ کہنا تھا، جنہوں نے مجھ سے سوال پوچھا ان کے میاں کا، کہ اللہ پر توکل کرنا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آیت ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا خرچ کرنا ہے، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہتے ہیں جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم سارے کا سارا خرچ کر دو اور پھر بولو میں تو اللہ پہ توکل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو قرآن، میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ قرآن اتنا کلیئرلی آپ کی چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، اتنا کلیئرلی آپ کو زندگی کے معاملات میں گائیڈ کرتا ہے کہ پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تو کھول کھول کے تمہیں بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، غور کرو، فکر کرو، سوچو کہ اسلام تم سے کیا مانگ رہا ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی. یہ جو آیت ہے نا یہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. لعلکم تتفکرون، دیکھیے ادھر لا لکھا ہوا ہے یعنی سٹاپ نہیں کرنا ادھر. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات میں بھی سوچو قرآن کی روشنی میں. ٹھیک ہے، یعنی قرآن آپ کو صرف آخرت کی گائیڈنس نہیں دے رہا، آخرت کے بارے میں گائیڈ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کی دنیا کی چیزیں بھی آپ کو کھول کھول کے بتا رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیم بچوں کے حوالے سے کہ جو یتیم ہیں ان کے حوالے سے ہمارے اوپر کیا حقوق و فرائض ہیں، ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے جواب دے رہے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہ ان کے لیے کچھ بہتری یا ان کی رہنمائی کرنا اچھائی کی طرف، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے فکر کرنا. اب اس میں پھر اگین یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایک فیملی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بچائے اس حالت سے کہ بچے چھوٹے رہ گئے، والد کا انتقال ہو گیا. اب ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کو اپنی زکاتیں بھیجتے رہیں، اپنے ڈونیشنز دیتے رہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی باقاعدہ رہنمائی کریں، ان کو گائیڈنس دیں، بچوں کو ایک پراپر ان کی رہنمائی کریں کہ وہ خود کچھ کرنا جلد از جلد سیکھ لیں، کچھ کام کرنا سیکھ لیں، کچھ ارن کرنا سیکھ لیں، تاکہ معاشرے کے اندر وہ ایک رسپیکٹیبل زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں صدقات کا جو طریقہ ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے وہ والا لیول نہیں آیا. اگرچہ ہم اتنے صدقات کرتے ہیں، اتنی ڈونیشنز دیتے ہیں، اس کے باوجود جن کو بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں، کیا وہ اگلے سال تک اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں زکوٰۃ اور وہ کہیں کہ نہیں اب ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ کم سے کم میں نے اپنی یہ اس لائف میں 8 سال ہو گئے ہیں زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہوئے، میں نے نہیں دیکھا. الٹا وہ ہر سال خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ سے دیں. کیوں؟ کیونکہ ایک پراپر وے آؤٹ نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ڈونیشنز دے رہے ہیں یا تو اس سے وہ کچھ سیکھ لیں، کام کرنا سیکھ لیں، کوئی اسکل سیکھ لیں، کوئی سافٹ اسکل سیکھ لیں. آج کل تو کمپیوٹر کا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی حالت کو بہتر کر لیں. یہ بہت کم جگہوں پر ہے. تو اس میں پھر خاص طور پہ یتیم بچوں کے حوالے سے اگر اللہ نہ کرے فیملی میں کوئی ایسے لوگ ہیں تو ہم سب کا پھر
یہ ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور سے جو لڑکے ہیں ان کے لیے، کہ ان کو باقاعدہ گائیڈ کیا جائے کہ وہ کچھ ارن کرنا سیکھ لیں، کچھ اپنے لیے کچھ سکلز لے لیں تاکہ اپنی زندگی بہتر کر لیں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا خرچ، ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تاکہ ان کو بعد میں فائدہ دے سکو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ایسا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ فیملیز کے ایشوز کو سالو کیا جا رہا ہے. اگر خدا نخواستہ فیملی کے اندر ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ جو وراثت کا مال ہے جو اس کے بچوں کو جائے گا اس کو ملا کر اپنے بزنس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ بچے بڑے ہوں اور ان کو خرچہ دیتے رہیں. بچے بڑے ہوں تو ان کو پھر آپ زیادہ حصہ دے سکیں، زیادہ فائدہ دے سکیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتہ ہے کہ فسادی کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. لوگ نہیں مانتے، نہ مانے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آج کل کا ٹرینڈ ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی کسی چیز سے منع کرتے ہیں نا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں جو ہے وہ کسی رستے کی طرف لگانے والے. تو اگر آپ کو اس طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑے، ایسا بیہیویئر دیکھنا پڑے کہ آپ کی پوری کوششوں کے باوجود لوگ آپ کو اکنالج نہیں کر رہے، لوگ آپ کی ایفرٹس کو ریکگنائز نہیں کر رہے، اس کا اچھا صلہ نہیں دے رہے، تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ آیات بڑی تھپکی دینے والی ہیں کہ پھر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ تمہارے اس میں اس آیت کا جو یہ حصہ ہے اس میں کئی مطلب نکلتے ہیں. یعنی اگر اللہ چاہتا تو تمہاری تمام تر نیکیوں کا تمہیں دنیا میں ہی صلہ مل جاتا، یا اگر اللہ چاہتا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ تمہاری جو یتیم ہیں یا جو بھی ضرورت مند ہیں، تم ان کے لیے جو کوششیں کر رہے ہو وہ اس کا ریگارڈ کرتے، اس کو تمہارے سامنے جو ہے وہ اکنالج کرتے. لیکن اس میں بھی تمہارے لیے اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے. اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، تم پر کوئی فرض نہیں ہے کہ تم ضرور یہ کام کرو، لیکن اگر کر لو تو بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے. اب آگے سے ذرا فیملی لاز سٹارٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، نکاح کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے. اب یہاں سے جو ہے وہ سورہ بقرہ کا حصہ اس کا آغاز ہو رہا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے مت نکاح کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مومن لونڈی ایک آزاد مشرک عورت سے زیادہ بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرک عورت اچھی لگ رہی ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح اے خواتین، ایمان والی خواتین کو کہا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے کہ مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو. حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک غلام مومن ایک آزاد اور امیر اور جو ہے وہ اسٹیٹس والے مشرک سے زیادہ بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرک پسند ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے یہ حکم ہے، لیکن یہ حکم ہم چونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے نا، آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو خاص طور سے ہمارے پاکستانی بھائی یورپ جاتے ہیں اور وہاں جا کر پیپر میرجز اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، یا اکثر ہمارے ہاں لوگوں نے وہاں شادیاں کی ہوئی ہیں کرسچن سے، اور یہ کہہ کے کہ یہ تو اہل کتاب ہے. جو بھی مشرک ہے، اللہ کو، توحید کو، رسالت کو نہیں مانتا، وہ مشرک ہے. تو جب تک وہ مومن نہیں ہو جاتا نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں ہے. پھر یہ دیکھیں، یہ انسان کی سائیکی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ایک لونڈی جو ہے، اس زمانے میں تو لونڈیاں تھیں نا، آج کے دور میں اگر اس کو ہم لے کر آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کم سٹیٹس والی ایک غریب خاندان کی لڑکی مشرک امیر کبیر بڑے ویل آف جو فیملی سے، اس سے زیادہ بہتر ہے نا. اگرچہ تمہیں پسند ہو، ہماری پسندیدگیوں کے معیار کیا ہیں، ہمیں کون لوگ پسند آتے ہیں؟ ہائی سٹیٹس والے، زمانے میں جن کی اچھی خاصی ریپیوٹ ہے، جن کی آپ دیکھیں ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہا ہے مومن جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اسی طرح نکاح کا جب حکم آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا جو ہے اور دنیا کا تمام جو سامان ہے وہ ایک الدنیا متاع، وہ ساز و سامان ہے. وخیر المتاع امرأة صالحہ، اور سب سے اچھا اگر کسی کے پاس کوئی سامان ہے نا دنیا میں تو نیک عورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک نیک عورت جو ہے، ہمارے ہاں لڑکیوں کو خاص طور سے ہم زیادہ دعائیں دیتے ہیں اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. جی لڑکیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ لڑکوں کا نصیب ایکولی بلکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لڑکی نے تو بیاہ کر چلے جانا نا کسی دوسری فیملی میں. جس بہو کو آپ لے کر آ رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کی جس سے شادی کر رہے ہیں، وہ آپ کی نسلوں کو آگے بڑھانے والی ہے. اس کے ذریعے سے آپ کی فیملی بڑھے گی، آگے جائے گی، وہ آپ کے گھر کا ایک ممبر بن جاتی ہے. اگر نیک نہیں ہے، اگر خاتون امرأۃ صالحہ نہیں ہے، صالح نہیں ہے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نکاح اور شادی کے بعد حالات ہو رہے ہیں. پھر وہی ہوتا ہے کہ جیسے پچھلے دنوں میں یہ بڑی جو شور پڑا ہوا تھا کہ شادی کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے اتنا لڑکیوں کو بیچاریوں کو سہنا پڑتا ہے، یہ لڑکوں کو بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن نہیں ہے، تو وہ گھر گھر کم اور جہنم زیادہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت، یعنی اللہ کو جاننے والی، اللہ کو ماننے والی عورت بہتر ہے ہائی لیول کی، ہائی پوزیشن، ویل آف مشرکہ عورت سے. ٹھیک ہے، اگرچہ تمہیں پسند وہی آتی ہے جو بظاہر نمود و نمائش ہو. اسی طرح مردوں کے بارے میں بھی ان کو پسند کیجیے اپنے رشتوں کے لیے، اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں. اور اس پہ بڑا اچھا ایک کوشچن پچھلے دنوں کسی نے کیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی مومن ہے؟ پتہ چلتا ہے. کسی نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں لگا رکھا ہے، پتہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا. کسی کی زندگی جو ہے، ایک بچی جو ہے وہ اپنی لائف میں اپنی جو اس کی جوانی کا دور ہے اس میں وہ کن ہابیز میں انوالو ہے، کیا کام کر رہی ہے. ایک بچی جو اس وقت 20-22 سال کی ہے اور وہ قرآن شوق سے پڑھ رہی ہے، اللہ کا دین شوق سے پڑھ رہی ہے، کیا وہ مومنہ نہیں ہے؟ مومنہ کے کرائٹیریا پر نہیں پوری اترتی. اسی کے جیسی باقی بچیاں اس وقت شاید کوئی مووی دیکھ رہی ہوں، شاید کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں. اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ دل میں قرآن کی محبت ہے، قرآن کے لیے جو ہے وہ ایک اٹریکشن ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا کرائٹیریا ہے. ہر کوئی نہیں کر رہا ہوتا یہ. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھیے، ڈھونڈیے اپنے بچوں کے لیے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ٹھیک ہے، مومن غلام بہتر ہے امیر کبیر مشرک آدمی سے، اگرچہ تمہیں پسند وہی آتے ہیں. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ایسے لوگ تمہیں آگ کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو خاص حکم اس پرسپیکٹو میں نا آج کے دور کے حوالے سے بھی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. بہت لوگوں کو میں پرسنلی جانتی ہوں، بڑے اچھا حجاب، بڑا اچھا دین کے معاملات، لیکن شادی ہوئی تو شوہر پسند نہیں کرتے حجاب کرنا، شوہر پسند نہیں کرتے معاملات دینی، تو چھوڑ دیا سب کچھ. اب آپ دیکھیں دین کے اندر اضافہ ہونا چاہیے تھا شادی کے بعد، لیکن شوہر کی وجہ سے وہ کام ہو ہی نہیں پا رہے پورے، تو وہ پھر آگ کے رستے پہ ہیں یا نہیں. اسی طرح بہت سارے جو ہے لوگوں کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ جی داڑھی کے ساتھ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لوگ رشتہ ختم کر دیا کہ جی ان کی تو داڑھی ہے، رشتہ ختم کر دیا. ایک بچے نے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے اپنے سسرال میں پیغام بھجوایا کہ نہ میں نے جہیز لینا ہے، نہ ہی میں نے کوئی کروانی ہے، رسمیں وغیرہ کروانی ہے، نہ منگنی، نہ کوئی فضول جو رسومات ہیں ہمارے ہاں، مایوں مہندی. تو ان کے سسرال والوں نے کہا یہ تو ابھی سے اتنا شدید قسم کا کنزرویٹو ہے، تو یہ بعد میں تو ہماری بیٹی کو تو بالکل سلاخوں میں بند کر دے گا، تو انہوں نے رشتہ ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہم کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا نا، ہماری فیملیز میں پھر وہی ہوگا. اولئک یدعون الی النار، ایسے لوگوں کے پیچھے چلو گے تو آگ کے رستے پہ ہی چلو گے. واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تم جنت کے رستے پہ چلو. والمغفرۃ باذنہ، اور بخشش کی طرف بلانا چاہتا ہے اپنے حکم سے، ہوتا اللہ کے حکم سے ہے. اس لیے اپنی عبادات،
اپنی دینداری اپنی نیکیوں پہ غرور نہیں کرنا. یہ کبھی نہیں کہنا کہ اٹس بیکاز آف می، یہ میں ہوں کہ میرا دل دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ اٹس بیکاز آف می. نو، اٹس ناٹ بیکاز آف یو، اٹس بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے چنا ہمیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے دین کی محبت ڈال دی. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ اپنی آیتیں اسی طرح کھول کے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت پکڑ لیں، تاکہ لوگ بہتر ہو جائیں، تاکہ لوگ ریمائنڈر کے طور پر اس کو لیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے کوسچن کرتے ہیں آ کے پیریڈز کے بارے میں، حیض کے بارے میں، یہ کیا ہے، ان دنوں میں کیا حکم ہے. یہودی تھے چونکہ مدینہ میں. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں نے شاید شروع میں بھی آپ کو یقیناً بتائی تھی کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اس لیے آپ کو پتہ، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ بڑی ایکسپلین کر کر کے بتائی جا رہی ہے. تو یہودی چونکہ مدینہ میں بہت زیادہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تھے وہاں پر، اور یہودی جو ہیں چونکہ پرانا مذہب ہے تو ان کا جو ایک ریلیجس جو ایسٹ تھا یا ان کی جو ایک مذہبی معلومات تھی وہ ظاہر ہے بہت پرانی اور زیادہ تھیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ اپنے کرسچن کزن کے پاس لے کر گئی تھی، ورقہ بن نوفل کے پاس، اور انہوں نے پروڈکٹ کیا تھا کہ اگر آپ صحیح بول رہے ہیں تو یہ پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا. کیونکہ اب دیکھیں چین تو سیم ہے نا، ریولیشن وحی جو ہے وہ تو ایک ہی سورس ہے اور ایک ہی چین ہے. تو اس وقت میں یہ تھا کہ یہودی جو ہیں ان کے ہاں یہ رائج تھا کہ عورت جب پیریڈز اس کو ہوتے تھے، حیض کی حالت میں ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو گھروں سے الگ رکھ دیا جاتا تھا، وہ کھانا نہیں پکا سکتی تھی، وہ اپنے میاں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، یعنی ایک خاص بیماری یا ایک خاص گندگی اس کو تصور کیا جاتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ باقی مذاہب کو اگر ہم دیکھیں، ہندوؤں کے ہاں یہ بہت اسٹرانگ کانسیپٹ ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت جو ہے پیریڈز کے دنوں میں وہ شیطان کا حصہ بن جاتی ہے. اور جو ٹریڈیشنل ہندوز ہیں جو پرانے زمانے کے، وہ بھی عورتوں کا انہوں نے الگ سے سیٹ اپ رکھا ہوتا ہے کہ پیریڈز کے دنوں میں انہوں نے الگ رہنا ہے. ٹھیک ہے، باقی مذاہب میں بھی یہ اس طرح کا کانسیپٹ ہے. تو اسلام کے اندر اب کیا ہے، فرمایا جا رہا ہے کل ہوا اذا، وہ اذیت ہے. ٹھیک ہے، اذا جو ہے یہ اذیت سے بھی ہے، ناپاکی بھی ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہو، یعنی تم ان سے تعلقات اپنے قائم نہیں کر سکتے، فزیکل جو انٹرکورس ہے وہ نہیں کر سکتے، مباشرت نہیں کر سکتے. اب اس میں ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے جو چیز آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی بستر میں آپ کے ساتھ یعنی اسی بستر میں لیٹی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی وہیں پر. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بعد آپ جائے نماز پر ہی تھے اور آپ نے فرمایا عائشہ میرے پاس آؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم آ جاؤ، تمہیں یعنی وہ اس چیز سے جھجک رہی تھیں کہ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے آپ کے پاس بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی حالت میں تھے، عبادت کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی یہ وہ والی اعتزال کی بات نہیں کی جا رہی کہ عورتوں کو اٹھا کے الگ رکھا ہو کہیں پہ، یہ بالکل ایسا نہیں ہے. بلکہ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو باقی کسی بھی چیز سے روکا نہیں گیا، کھانا پکا سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، زبان تو پاک ہے نا، ذکر کریں، بلکہ ان دنوں میں زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ایک ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے. تو آپ دیکھیں شیاطین کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں ان دنوں میں، تو ذکر اذکار زیادہ کرنا چاہیے. تلاوت سنیں، تلاوت اگر آپ کر نہیں سکتے تو تلاوت سنیں، لسن کریں، تلاوت لگا لیں گھر میں. ٹھیک ہے، اسی طرح استغفر اللہ العظیم جو ہے یہ درود شریف آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ٹھیک ہے، ان سارے اذکار کو کرنا چاہیے. تو باقی کوئی بھی چیز اس کے سے ریلیٹڈ کچھ مس انڈرسٹینڈنگس جو ہماری سوسائٹی میں ہیں کہ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، ہر چیز ناپاک ہو گئی، جو پیریڈس میں اگر ہم نے کوئی شال لی ہوئی ہے تو وہ بھی ناپاک ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف وہ چیز جس پہ سٹین ہے، جس پہ داغ ہے بلڈ کا، صرف وہ ناپاک ہے، باقی ساری چیزیں پاک ہیں.
ٹھیک ہے. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور تم ان سے فزیکلی قریب نہ ہو, یعنی مباشرت نہ کرو ان سے, انٹر کورس نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ عورت ایک خاص طرح کے اس میں تکلیف میں ہوتی ہے ان دنوں میں, اور اس میں اس کو فزیکلی تکلیف دینے سے منع کیا جا رہا ہے. اور یہ اگر ہم سوچیں تو یہ عورتوں کے لیے بہت اس کے اندر عورتوں کی فیور میں چیز ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, جب وہ پاک ہو جائیں, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تو پھر جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے, یعنی جو پراپر وے ہے اس کو اختیار کریں. آپ کو جو ہے وہ سیکس ایجوکیشن بھی اسلام دے رہا ہے. ٹھیک ہے, آج کے دور میں اس چیز کے اوپر بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں کہ ویسٹرن سٹائل میں سیکس ایجوکیشن جس طرح سے دی جاتی ہے وہ تو ایکسپلائٹ کرنے والی بات ہے. 4 کلاس کے بچے کو, 3 کلاس کے بچے کو آپ سیکس ایجوکیشن دے رہے ہیں. از دیٹ سوٹیبل؟ از دیٹ اپروپریٹ؟ کیا یہ مناسب ہے؟ ٹھیک ہے, قرآن جب پڑھنے کے اور سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں نا بچے, میں خود ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ 8-10 سال 10-12 سال کی بچیوں کو آپ پڑھانا شروع کر دیں قرآن ترجمے سے, ان کو خود بخود یہ ساری ایجوکیشن ملتی چلی جائے گی. ان اللہ یحب التوابین, کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. ویحب المتطہرین, اور پاکیزہ رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو اس میں خاص طور سے اس چیز کی طرف بھی اشارہ میں کرتی چلوں کہ حیض کے بعد یا جو ہے وہ جنابت کے بعد غسل کرنے میں جلدی کرنا یہ بھی ریکمینڈڈ ہے. اپنے آپ کو پاک کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے اور سوالات اس حوالے سے سامنے آتے رہتے ہیں جن میں اکثر بچیاں یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جب ہم حیض کے بعد غسل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہیئر ریموونگ اور باقی چیزیں کر سکتے ہیں, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, رمضان کے حوالے سے جو حیض کے مسائل تھے وہ میرے خیال میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں. اور جو ایک ریمائنڈر ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں جو روزے چھوٹتے ہیں, نماز جو چھوٹتی ہے اس کی تو قضا نہیں ہے, لیکن جو روزے چھوٹتے ہیں ان کی قضا ہم نے رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نساؤکم حرث لکم, عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ, تو تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آ سکتے ہو. اب یہ جو آیت ہے نا اس کی بڑی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اس کی ہے. آپ دیکھیں کھیتی, جو کھیت ہوتے ہیں اس میں جو بھی آپ بیج ڈالتے ہیں وہی فصل تیار ہوتی ہے. اگر آپ اس میں آم لگا رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے آپ کو گندم مل جائے. اگر آپ گندم لگا رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے آپ کو کوئی فروٹ مل جائے. ٹھیک ہے, یہاں پر میں ہمیشہ اس چیز کو ضرور کہنا پسند کرتی ہوں. میری جو ہے وہ بڑی عاجزانہ اور ہمبل رائے کے مطابق مرد جو بھی اپنی بیوی سے سلوک کرتا ہے, جیسا اس کو اس کے ساتھ بیہیو کرتا ہے, فصل ویسی ہی اگے گی, آگے اولاد ویسی ہی آئے گی. ٹھیک ہے, آپ اپنی بیوی کو عزت دے رہے ہیں, اس کو محبت دے رہے ہیں, آپ ایک اچھی اسٹرانگ فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں پھر اپنے گھر کی. ٹھیک ہے, اس میں اولاد ایڈ کرے گی اس عزت اور محبت کو اس فاؤنڈیشن کے اندر. لیکن اگر آپ عورت کو تحقیر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, خواتین کو آپ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں, باقی آپ ان کو کوئی عزت نہیں دے رہے, ان کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں ہے, ان کے ساتھ مشورہ نہیں ہے, ان کو ریگارڈ اور وہ سٹیٹس نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, تو وہی اگے گا جو آپ اگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کھیتی کا اور کسان کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مرد کو کسان کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے اگر عورتیں کھیتی ہیں تو مرد کسان ہے. وہ جتنی محنت کرے گا اپنی کھیتی کے اوپر اتنی ہی اچھی فصل آئے گی. ٹھیک ہے, اس والی انڈرسٹینڈنگ کو بہت سارے لوگ مس کر جاتے ہیں. نساؤکم حرث لکم, عورتیں تمہارا کھیت ہیں, کھیتی ہیں, تو تم کیا ہو پھر؟ کسان ہو. جتنی محنت کرو گے, جتنا تیار کرو گے, پریپیئر کرو گے, جتنا خیال رکھو گے, اتنی ہی اچھی فصل آئے گی. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ, تو اپنی کھیتی میں تم جہاں سے چاہو آ سکتے ہو. یہود کے ہاں یہ مشہور تھا کہ خاص جو ہے وہ سیکشول ریلیشنز کے لیے ایک صرف خاص جو سٹائل ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں, باقی تمام چیزیں منع ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آ سکتے ہو, اپنی جو ہے وہ اپنی سیکشول لائف کو انجوائے کر سکتے ہو, کیونکہ اس میں تمہارے لیے حلال
وے آؤٹ ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے آپ کے لیے، آگے کے لیے، اپنی یعنی اگلی زندگی کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرو. یہاں پر بھی حرص کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یعنی یہ جو سیکشول ریلیشن ہے یہ صرف اور صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم اپنی نسل تیار کر رہے ہو، بلکہ تم آگے جو اپنی اگلی جو زندگی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ تمہاری موت کے بعد کی زندگی بھی کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم مطلب اس کا لفظی دیکھیں تو تمہارے لیے جو پراپر وے ہے سیکس کا اس کو یوز کرو، لیکن خاص طور پر وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے کچھ آگے کی جو چیزیں تم اپنی لائف کے اندر سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اب آپ دیکھیے کہ سیکشول ریلیشنز کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے. یہاں پر بھی اللہ کا خوف رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے ڈرنا کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ گائیڈ لائنس دی گئی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ کتنا زیادہ آج کا جو ماڈرن ٹائم ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریلیجن بڑا پرسنل ایشو ہے. اٹس مائی پرسنل میٹر. ہاؤ اٹ کین بی یور پرسنل میٹر؟ آپ کو تو آپ کی سیکشل لائف کے لیے بھی آپ کو ساری گائیڈنس دی جا رہی ہیں. کیسے آپ کا پھر پرسنل میٹر ہو سکتا ہے نا؟ آپ اتنی پرسنل چیز کے لیے بھی آپ کے لیے پوری پراپر گائیڈ لائنس ہیں، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. آپ نے سرٹن چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور جو چیزیں اس کے خلاف ان کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، فحاشی گندگی بہت زیادہ ہے، آپ نے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے. کیوں؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے. اللہ سے ڈرنا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ اس بات کو یقین کروا لو اپنے اندر، پکا کر لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اس کے سامنے جانا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے پھر اس کی لائف کے اندر سرٹن باؤنڈریز ہوتی ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں نا بے لگام گھوڑی نہیں ہوتا، پھر وہ ہتھ چھوٹا بیل نہیں ہوتا، پھر اس کی لگامیں ہوتی ہیں، اس کی باؤنڈریز ہیں. اس کو سرٹن اسپیسیفک ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا ہے. وہ بشر المؤمنین، اور جو مان لیتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. جو اللہ کی مان نہیں ہے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کو خوشی کی خبر سنا دیں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نہ رکھو. ٹھیک ہے کہ قسم کھانے کے لیے اللہ کا نام استعمال کر لیا، بلکہ ان تبروا، بلکہ اب اللہ کے نام سے تم اپنے آپ کو بہتر کرو. وتتقوا، اور اللہ کے نام سے تم اپنے اندر پرہیزگاری لے کر آؤ. وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے اندر اصلاح کروانے کے لیے اللہ کا نام ہے، قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کی قسمیں اور قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کریں تو ہم تب مانیں گے. اللہ کا نام اور قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا. لغو قسمیں کیا ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہماری باتوں کا، ہمارے گفتگو کا حصہ ہوتی ہیں. قسم سے یہ ہو گیا، کھاؤ قسم، یہ واقعی ہوا، اور ہم کہتے ہیں قسم سے یہ ہوا. مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قسم کھاؤ، یہ واقعی یہ بات ہے، اور ہم بھی انکانشیسلی بولتے تھے اللہ کی قسم یہی ہوا. تو ایسی یہ جو قسمیں ہیں نا، اس پہ اللہ نہیں پکڑتا. یہ چونکہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہیں، اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ وہ قسمیں ہوتی ہیں جو غیر ارادی انکانشیسلی ہمارے منہ سے نکلتی ہیں. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تم ارادے سے قسم کھاتے ہو، دل میں پکا ارادہ کرنے کے بعد قسم کھائی ہے، اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا. ایسی قسمیں نہ کھاؤ جو تم پوری نہیں کر سکتے. اب پھر اس کا مواخذہ کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 89 ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن ہی سے، آیت نمبر 89 سورہ مائدہ کی. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ لیتی ہوں جلدی سے. سورہ مائدہ آیت نمبر 89، یہ پلیز نوٹ کر لیں اور لکھ کے پھر دے دیجیے گا. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں میں تمہیں نہیں پکڑے گا. یہیں سے آیت شروع ہو رہی ہے وہ بھی.
वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़द्तुमुल ऐमान, लेकिन जो तुमने दिल से इरादे से बांधी हैं उन पर तुम्हारा मुआखज़ा होगा अगर तुम पूरा नहीं कर पाते। ये नजरें और मन्नतें जो हम मानते हैं ना, जो बड़े हम इमोशनल होके मान लेते हैं, बाद में पूरा करना मुश्किल हो जाता है। मैं 100 रोजे रखूंगी, पॉसिबल नहीं है 100 रोजे रखना। या जनाब मैं जो है वो 1000 देगे दूंगी, पॉसिबल नहीं होता। फिर तो फिर क्या करना है? फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम, 10 मिस्कीनों को आपने खाना खिलाना है, या एक ही मिस्कीन को 10 दिनों का खाना के बराबर पैसे दे दें, या 10 मिस्कीनों को एक वक्त का औसत खाना, एवरेज खाना जो आप अपने घर वालों को खिलाते हैं उसके बराबर आप पैसे दे दें। औ किस्वतुहुम, या 10 मिस्कीनों को लिबास दे दें। औ तहरीरु रक़बा, या एक गुलाम आज़ाद कर दें। अब ये तो इस दौर में पॉसिबल नहीं है। फमल्लम यजद, फिर जो ये ना कर सके, यानी इतना गरीब है या इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पैसे दे सकें, खाना खिला सकें, कपड़े दे सकें, फिर क्या करना है? फसियामु सलासति अय्याम, 3 दिन के रोजे रखिए, ताकि एक बार 3 दिन के रोजे रखिए तो अगली दफा नजर मन्नत मानने से पहले, कसम खाने से पहले हम खुद ही अलर्ट हो जाएंगे। ज़ालिका कफ़ारतु ऐमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, ये उन कसमों का कफ़ारा है जो तुम बाकायदा इरादे के साथ उठाते हो। वहफ़ज़ु ऐमानकुम, और अब कसम खा ली है तो उसकी हिफाजत करना भी सीखो। ठीक है, हिफाजत करो अपनी नजरों, मन्नतों की, कसमों की। वकज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह इसी तरह आपके सामने खोल खोल के बयान करते हैं आयतों को ताकि तुम कदरदान बन जाओ। ठीक है, वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह बख्शने वाला, बड़े हौसले वाला है। ठीक है, तुम उसकी हदें तोड़ते रहते हो, कस्में खा के तोड़ते रहते हो, फिर भी तुम पर अपना अजाब नाजिल नहीं करता, बल्कि तुम्हें एक वे आउट बता दिया। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, अच्छा अब एक अगेन फैमिली लॉ, ठीक है, कि वो लोग जो कसम खा लेते हैं अपनी बीवियों के हवाले से कि हम बीवी के करीब नहीं जाएंगे, उस जमाने में भी होता था, आज भी होता है। तरब्बुसु अर्बाती अशहुर, तो बीवी सिर्फ 4 महीने इंतजार करे। अगर शौहर 4 महीने तक उससे रुजू नहीं करता, उससे जो है वो ताल्लुक कायम नहीं करता, तो फिर उसको तलाक दिलवाई जाए। ठीक है, खुद ब खुद तलाक नहीं होगी, तलाक दिलवाई जाए, क्योंकि 4 महीने से ज्यादा वेट नहीं है। फ़इन फ़ाऊ, अगर लौट आए, वापस आ जाए शौहर, अपनी उस कसम को फेर ले, फ़इन्नल्लाह गफूरुन गफूर रहीम, तो अल्लाह बड़ा ही माफ करने वाला, रहम फरमाने वाला है। वइन अज़मुत तलाक, और अगर वो तलाक का इरादा कर ले तो उसे कहें तलाक दे दे, छोड़े नहीं। इस तरह औरत को बिल्कुल दरमियान में मुअल्लका नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह वो मर्द जो बीवी को छोड़ के परदेश चले जाते हैं और फिर वापस आने का नाम ही नहीं लेते, ये उनके हवाले से भी बड़ा अहम है। या तलाक दे दो या साथ रखो। वही आज, और आज के दौर में तो मैं समझती हूँ ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कहीं और रह रहे हैं, बीवी कहीं और रह रही है। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और उन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए ये बेहतरीन सोल्यूशन है कि अपनी बीवी को अपने साथ रखिए। अगर आप साथ नहीं रखते, वापस आ जाइए, कम में गुजारा कर लें, थोड़ा खा लें, कम खा लें, लेकिन मुआशरे के अंदर जो राइज बेहयाई है और फहाशी है उसका हिस्सा ना बने। वइन अज़मुत तलाक फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, और अगर तलाक का इरादा कर लिया तो अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं आज के सबक का। अगला जो हिस्सा है ये ख़त्म। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला allazina आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.